اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الابل اثنین، اسی طرح اونٹ میں سے بھی دو ہیں، نر اور مادہ. ومن البقر اثنین، گائے میں سے بھی دو ہیں، ان میں بھی دو ہیں. قل آذکرین حرم ام الانثیین، پوچھئے پھر ان سے ان دونوں نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں ماداؤں کو حرام کیا ہے. اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا یہ کہ جو رحم ہیں ان کے ماداؤں کے، کیا ان کے اندر جو کچھ ہے اسے حرام کیا ہے. ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، کیا تم موجود تھے جب اللہ نے تمہیں یہ قوانین دیے اور یہ نصیحتیں کی اور یہ ہدایات دی. فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر افترا کرے، جھوٹ جڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے. لیضل الناس بغیر علم، تاکہ گمراہ کرے وہ لوگوں کو بغیر کسی علم اور تحقیق کے. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، یقیناً اللہ ایسے ظالموں کو راہیاب نہیں کرے گا. قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ، کہہ دیجئے میں تو نہیں پاتا اس شے میں جو میری طرف وحی کی گئی ہے، یعنی جو قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے، جو شریعت میری جانب وحی کی گئی ہے، میں اس میں نہیں پاتا کہ کوئی اور شے ہو کسی کھانے والے پر حرام، محرم علی طاعم، کھانے والے پر، یطعمہ جو اسے کھاتا ہو، سوائے کس کے، الا ان یکون میتۃ، سوائے اس کے کہ مردار ہو، او دمن مسفوحا، یا خون ہو بہتا ہوا، او لحم خنزیر، یا یہ کہ سور کا گوشت ہو، فإنہ رجس، اس لیے کہ وہ تو ہے ہی ناپاک، وہ اصلاً ناپاک ہے، او فسقن، یا یہ کہ وہ ناجائز شے ہو، احل لغیر اللہ بہ، جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو. فمن اضطر غیر باغ، لیکن ان میں سے بھی جو لوگ مضطر ہو جائیں، مجبور ہو جائیں، نہ تو ان کے اندر حد سے بڑھنے کی کوئی غیر باغ، نہ تو اس کی کوئی طلب ان کے اندر ہو، ولا عاد، نہ حد سے زیادہ بڑھے، صرف جان بچانے کے لیے تھوڑا سا ان میں سے اگر کچھ کھا کر جان بچائی جا سکے تو اجازت ہے. فإن ربک غفور رحیم، تو یقیناً آپ کا رب غفور ہے، بخشنے والا، اور رحیم ہے، رحم فرمانے والا. وعلی الذین ہادوا حرمنا کل ذی ظفر، اور ہم نے یہودیوں کے اوپر تو حرام کر دی تھی ہر ایک ناخن والے جانور کو. ومن البقر والغنم حرمنا علیہم شحومہما، اسی طریقے سے گائے اور بکری وغیرہ میں سے بھی ہم نے اس پر ان کی چربی جو ہے وہ حرام کر دی تھی. الا ما حملت ظہورہما، سوائے اس کے کہ جو ان کی پیٹھ کے ساتھ لگی ہوئی ہو، پٹھ کے ساتھ جس کو ہم کہتے ہیں لگی ہوئی ہے، اب الحوایا، یا انتڑیوں کے ساتھ لگی ہوئی ہو، او مختلط بعظم، یا جو ہڈیوں کے اندر ہو. تو یہ جو ہے یہ چیزیں تو چربی کی جائز تھی ان کے لیے، باقی چربی جو ہے کھلی وہ ان کے لیے حرام کر دی گئی تھی. ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ ہم نے انہیں سزا دی تھی ان کی شرارت کی بنا پر. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے اور درست ہے. فَإِن كَذَّبُوكَ، پھر اے نبی اگر یہ آپ کو جھٹلا دے، فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، تو کہہ دیے تمہارا رب بڑی وسیع رحمت والا ہے. وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، لیکن یہ کہ جب اس کی پکڑ آ جائے گی، اس کی سخت آ جائے گی، تو اس کو لوٹایا نہیں جا سکے گا مجرموں کی قوم سے. سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ، ان قریب کہیں گے یہ مشرک لوگ، اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے، نہ ہمارے آباء و اجداد کرتے، نہ ہم نے ان چیزوں کو حرام ٹھہرایا ہوتا جنہیں تم کہہ رہے ہو کہ حرام نہیں ہے اور ہم نے خامخواہ حرام ٹھہرا دیا ہے. اللہ تو علی کل شیء قدیر ہے، وہ ہمیں روک سکتا تھا، اس کا اختیار تھا، وہ ہمیں یہ کام نہ کرنے دیتا. یہ کٹ حجتیاں انسان کرتا ہے. کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طرح جھٹلایا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، حتی ذاقوا باسنا، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھ لیا. قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا، آپ ان سے یہ کہیے کہ کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے، کوئی دلیل ہے، کوئی سند ہے، کسی کتاب میں لکھی ہوئی چیزیں یہ موجود ہیں جنہیں تم ہمارے سامنے پیش کر سکو. ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون، تم تو صرف پیروی کر رہے ہو ظن کی اور اٹکل پچوں کی باتیں کر رہے ہو، تو اب تم سے اب کیا بات کریں. قل فللہ الحجۃ البالغہ، کہہ دیجئے تو اللہ کے حق میں ثابت ہو چکی ہے پوری حجت. فلو شاء لہداکم اجمعین، اگر وہ چاہتا تم سب کو ہدایت پر لے آتا. قل ہلم شہداءکم الذین یشہدون ان اللہ حرم ھذا، کہیے ذرا لاؤ تو صحیح اپنے وہ گواہ جو یہ گواہی دے سکے کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے. فإن شہدوا فلا تشہد معہم، اے نبی پھر اگر یہ کٹ حجتی پر اتر کر کہیں کہ ہاں ہم گواہی دیتے ہیں،
آپ ان کے ساتھ گواہی مت دیجئے۔ ولا تتبع اہواء الذین کذبوا بآیاتنا، مت پیروی کیجئے ان لوگوں کی خواہشات کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے۔ والذین لا یؤمنون بالآخرۃ ہم بربہم یعدلون، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہی ہیں کہ جو اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو برابر کر دیتے ہیں۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، کہیے آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارے رب نے تمہارے لیے کیا چیزیں حرام کی ہیں کہ اللہ تشرکوا بہ شیئا۔ نمبر 1 سب سے بڑی حرام شے، سب سے بڑی اس کی کا حکم پہلا تو یہ ہے اس کے ساتھ کسی شے کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ نمبر 2 وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان۔ یہ تیسرا مقام آ گیا کہ حقوق اللہ کے فوراً بعد حقوق والدین کا تذکرہ ہے۔ ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو تنگدستی اور مفلسی کے خوف سے۔ ہمارا اپنا پیٹ نہیں بھر رہا، کیسے بھرے، کیسے پالیں ان کو۔ نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں انہیں بھی دیں گے۔ نمبر 4 ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اور دیکھو بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی مت جاؤ، خواہ وہ خفیہ ہوں اور خواہ وہ اعلانیہ ہوں۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، اور مت قتل کرو اس جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے مگر حق کے ساتھ۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ ہے جس کی اللہ تمہیں وصیت کر رہا ہے، یہ ہے اصل چیزیں، یہ ہے بنیادیں، یہ دین کی، تمدن کی، اخلاق کی، تاکہ تم عقل سے کام لو۔ ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی احسن، دیکھو مال یتیم کے مال کے قریب مت پھٹکو مگر بہترین طریقے سے۔ حتیٰ یبلغ اشدہ، اس کے مال کی حفاظت کرو یہاں تک کہ وہ اپنی پوری بلوغت کو پہنچ جائے، سمجھ کو پہنچ جائے۔ وأوفوا الکیل والمیزان، جب ناپ کے دو تو پورا دو، جب تول کر دو تو پورا دو، بالقسط، عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم نہیں ذمہ دار ٹھہرائیں گے کسی بھی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ لا نکلف نفسا الا وسعها واذا قلتم فاعدلوا، جب بھی کہیں بات کرو عدل کی بات کرو، انصاف کی بات کرو۔ ولو کان ذا قربى، خواہ کسی قرابت دار کا معاملہ ہو، اس میں کوئی جانبداری نہیں ہونی چاہیے۔ وبعہد اللہ اوفوا، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، یہ ہیں وہ چیزیں جن کی اللہ تمہیں وصیت کر رہا ہے۔ یہ چیزیں ہیں کہ جو اہمیت کی حامل ہیں، یہ ہے انسانی کردار کی عظمت کی باتیں۔ لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت اخذ کرو۔ وان ھذا صراطی مستقیما، اور یہ کہ یہ ہے میرا سیدھا راستہ۔ یہ ایچ پیچ پگڈنڈیاں اور یہ لمبی چوڑی جو ہیں وہ جو تم نے بنا رکھے ہیں اپنے گورکھ دھندے، یہ نہیں ہے دین، یہ ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، بس اس کی پیروی کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور اس کو چھوڑ کر دوسرے راستوں پر نہ پڑ جاؤ۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، کہ وہ تمہیں لے کر اللہ کے راستے سے متفرق ہو جائیں، ادھر چلا جائے ادھر چلا جائے، یہ پگڈنڈی ادھر جا رہی ہے، وہ پگڈنڈی ادھر جا رہی ہے، تم سواء السبیل پر سیدھے راستے پر قائم رہو۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، یہ ہے وہ چیزیں جن کی اللہ تمہیں وصیت کر رہا ہے تاکہ تم بچو، یا تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن، پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی جو کہ پورا کرنے کے لیے اپنی نعمت کو اس پر نیک کرنے والوں پر، علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء، اور اس میں ہم نے ان تمام چیزوں کی تفصیل دے دی تھی۔ وہ جو 10 کمانڈمنٹس ہیں در حقیقت انہی کا جو خلاصہ ہے، قرآنک ورشن آف دی 10 کمانڈمنٹس آف دی اولڈ ٹیسٹمنٹ، وہ آپ کو سورہ بنی اسرائیل کے 3 اور 4 رکوع میں ملیں گی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا کہنا یہی ہے کہ یہ احکام عشرہ جو ہے تورات کے، ان کا یہ قرآنک ورشن ہے، یہ ہے در حقیقت ان کی تعبیر قرآن میں۔ تو یہاں بھی فرمایا پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی تماما علی الذی احسن، پورا کرنے کے لیے اس نعمت کو کہ جو احسان کرنے والے محسنین کے لیے، وتفصیلا لکل شیء وہدی ورحمۃ، اور ہر شے کی تفصیل پر مشتمل اور ہدایت اور رحمت، لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، اور تاکہ وہ اپنے رب پر کی ملاقات اور رب کے حضور میں حاضری پر پورا یقین رکھے۔ وہذا کتاب انزلناہ مبارک، اب یہ کتاب ہے جو ہم نے نازل کی ہے، مبارکن، بڑی بابرکت ہے۔ ھذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ، تو اس کی پیروی کرو۔ واتقوا لعلکم ترحمون، اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔